کرم کی کیا بات مولا تیرے. جب آپ کو خلیفہ مانا جا رہا تھا اس مشورے میں مجھے شریک نہیں کیا گیا. دوسری بات. تیسری بات، ہر والدین کے وراثت کو بیٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اولاد میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو جو وراثت میں تقسیم ہونا تھا، آپ نے ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے ابا جان کی دولت میں سے وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کیا. یہ وجہ تھی میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا. سب سے پہلے جو فرمائے وہ یہ، میں آپ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں. یہ پہلا لفظ ہے حدیث کا. باقی یہ تین چیزیں بات کی ہیں. تو یہ بولے میں آپ کی فضیلت کا منکر نہ ہوں، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نبی کے خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے خلافت میں میرا بھی حق ہے، سمجھتا تھا. یعنی اب وہ خیال باقی نہیں رہا. یہ مطلب نکلتا ہے، بلانے کا مقصد وہی تھا. اب مجھے شریک نہیں کیا گیا. میں تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ظن المؤمنین خیر، مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو. یہ تو صحابہ کرام ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا گمان کریں. یہ گمان یقیناً حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی کو جب آپ فرما رہے تو نہیں بلایا گیا، آپ کو مشورے میں شریک نہیں کیا گیا. سمجھ میں آ رہا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے ارشاد سے سمجھ میں آ رہا. تو بس ہم کو گمان کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے سب پر انتہا درجے کا غم آ گیا تھا. اس غم میں ادھر توجہ نہیں ہوگی. ہم کو اچھی تعویل کرنے کا حکم ہے ایک عام مومن سے. شاید اس وجہ سے توجہ نہیں ہوگی. کیا غم چھایا ہوا تھا پیارے نبی کی جدائی کے بعد. صحابہ کی زبانوں سے جو نکل رہا ہے، ہمارے لیے سب سے روشن دن وہ تھا جب آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور ہمارے لیے سب سے تاریک اور اندھیرے کا دن وہ ہے جس میں پیارے نبی وصال فرمائے. بڑے اور کیا حدیث ہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے تھے حبیب پاک کے وصال کے بعد. مطلب کیا؟ حبیب کے دیدار کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے تو وہ شان الگ تھی. اب حبیب کے بغیر دیکھ رہے ہیں تو ہم وہ مسرت نہیں پاتے ہیں جو حبیب کے ساتھ دیکھنے میں ہے. ہم ایک دوسرے کا انکار کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے. یہ حالت ہو گئی تھی حبیب کی جدائی کی وجہ سے، دیدار سے محرومی کی وجہ سے، صحبت سے محرومی ہو گئی. آنکھوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بیٹھتے تھے. اتنا غم چھا گیا، شاید اس غم کی وجہ سے ادھر توجہ نہیں ہوگی. کیونکہ وصال کے بہت جلد خلافت کا انتخاب ہوا نا. میں سمجھتا ہوں، میں اپنے سے وروں کتابیں پڑھا نہیں ہے، اس لیے وروں کہ بھائی کوئی اور بھی حکمت ہو سکتی ہے. اللہ بہتر ہے، میرے سمجھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے. احساس ہوگا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رونق افروز نہیں ہے، جبکہ آپ کو خلیفہ سب منتخب کر رہے ہیں، تو توجہ ہو تو جا کے فوری بلا کے لاتے ہونا تھا. لیکن میرا خیال ہے شاید توجہ ہوگی تو اس لیے نہیں بلائے ہوں کہ جب ان کا غم کا حال یہ ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ ان کا کیا غم کا حال ہوگا یہ سوچے ہوں گے. یعنی وہ تو حبیب پاک کے چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں، خاندان کے قریبی تعلق. ہمارا غم کا یہ عالم ہے، پریشان اتنے ہم غم زدہ ہیں. ان کے غم کا کیا عالم، اس کے ہٹ کر آپ کی پیاری بیٹی کے غم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حبیب پاک کی پیاری بیٹی کا وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. بیٹی پر باپ کی جدائی کا جو غم ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. باپ بھی نبیوں کے سلطان ہے، اللہ کے حبیب ہے، رحمت للعالمین ہے. اللہ نے ان جیسے کائنات میں ہستی پیدا ہے، اسی ہستی کی جدائی ہے، ان پر کیا غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے. تو بیٹی کا غم بھی سوچا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ خود اپنے غم میں ہے. پھر حبیب پاک کی بیٹی چونکہ آپ کی زوج مطہرہ ہیں، اب اپنے غم کے ساتھ ان کے غم کو بھی سنبھالنا ہے. یہ اس وقت انتہائی غم میں ہے، کیوں ان کو اس میں تکلیف دیں؟ بعد میں اس کا مسئلہ حل کیا جا سکتا حضرت سے، پھر بعد میں بھی اس معاملے میں مشورہ کیا جاتا. یہ سمجھے ہوں گے اس لیے وہ غم ان سیدنا علی مرتضیٰ کے غم کا تصور کر کے شاید زحمت نہیں یہ ہو سکتا.
تو خیر بہرحال یہ مسئلہ ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم حدیث بول رہے ہیں تو کوئی غلط فہمی میں نہ جائے. تو بڑے بڑے صحابہ ہیں پورے متفق ہے. پیارے نبی نے خیر القرون قرنی کہا، سب سے بہترین زمانہ میرا. تو کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین زمانے والے ہیں، بہترین ہستیاں، ان کے تعلق سے ہمارے دل تمام بدگمانیوں سے خالی رہے. اس لیے میں نے وضاحت کیا ہے مجبوراً. تو اب رہا تیسری جو ایک بات، آپ نے حبیب پاک کی وراثت کو سیدہ فاطمہ الزہرا لالو میں تقسیم نہیں کیا، تو اصل وہ بولنے کے لیے میں حدیث سنا. اور یہ کیوں بولنا چاہتا ہوں، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو کلمات ارشاد فرمائے، اس میں اہل بیت کی جو محبت کا اظہار ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء رسول اعظام کے بعد کائنات میں جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ اہل بیت سے محبت کا کیا انداز رکھتے ہیں. وہ ہمارے لیے ایک درس ہے، نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں فرماتے ہیں، تم خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے دانتوں سے تھام کے رہو. بولے ان کے طریقوں کو دامن سے تھام کے رہو، دانتوں سے پکڑ کے رہو. دانتوں کا لفظ اس لیے کہیں، دانتوں کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو. کیونکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ہر چیز جانتے تھے، خلفائے راشدین کی شانوں کو جانتے تھے، ان کی خلافتوں کو جانتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرمائے، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑے رہو. تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے اپنی زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. ہر معاملے میں اللہ کی عظمت کے تعلق سے کیسے ہونا چاہیے، نبی کی محبت و عظمت کے معاملے میں کیسے ہونا چاہیے، ان کی کیسی زندگی تھی، حبیب کے ان پاکیزہ ہستیوں کی چاہیے تو چستے عاشقوں کی، اہل بیت کرام کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ تھا محبت کا، وہ ہمارے لیے نمونہ. تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کیا فرمائے معلوم، اس کا مطلب عرض کر دے رہا ہوں. لے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، ہم انبیاء کی دولت وراثت نہیں ہوتی، خاندان میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ یہ امت کا حق ہوتا ہے. تو میں ڈر گیا کہیں میں اس کو وراثت میں تقسیم کر دوں تو نبی کے حکم کے خلاف میرا عمل ہوگا، تو کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ ہو. اس سے میں ڈر گیا. میں پیارے نبی کے حکم کی وجہ سے کہ آقا نے فرمایا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو مال چھوڑتے امت کا حق ہوتا ہے، یعنی امت کو ضرورت پڑے ان کو دیں گے، خدا آل کو ضرورت پڑے اسی میں سے آل کو بھی دیں گے. یہ اور کیا فرمائے اس کے بعد اصل کلمہ یہاں آ رہا، اللہ کی قسم ہے مجھے میرے دل میں نبی کی آل کی محبت میری آل سے بڑھ کر ہے، ان کے خاندان کی محبت میرے خاندان سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. ایک عام ولی جھوٹ نہیں بول سکتے تو ولیوں کے سلطان کیسے جھوٹ بولیں. اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حدیث میں لکھا ہے. یہ سنیں، آپ کے جذبات کو دیکھا، حدیث شریف سنیں تو سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ظہر کی نماز کے بعد میں آپ کے خلافت کا اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کو خلیفہ مانتا ہوں. سمجھے بات کو؟ یہ واقعہ پیش آیا. ایسے ہی ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز سے پہلے تمام اہل بیت کرام صحابہ اعظام کی جماعت، تابعین بھی تھے اس میں کئی، نماز کے لیے آئے ہوئے تھے. کہا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ان کے بارے میں فرمایا، سیدنا علی مرتضیٰ نے مجھے بلائے تھے، انہوں نے یہ کہا، جو کہتے پورے باتیں بول دیں، اور انہوں نے کہا آج میں آ کر ظہر کے بعد خلافت کا اعلان کروں گا. وہ اس لیے کہ تاکہ قیامت تک کے معاملہ چلنے والا ہے، تاکہ فتنہ نہ ہو جائے امت میں،
اختلافات، اس لیے وہ باتیں بتانا ضروری تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار نے تشریف لائے، ظہر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد ممبر پر ٹھہر کے جو گھر کے اندر بولے وہی بات ممبر پہ بولے۔ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، ان کی فضیلت حق ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے جو نہیں مانا خلیفہ نہیں مانا تھا، ابھی تک ہاتھ پہ بیت نہیں کرا تھا، ان کو خلیفہ نہیں بولا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، اور میں نبی کے گھرانے والا ہونے سے میں سمجھتا تھا خلافت میں بھی میرا حق ہے، میں سمجھتا تھا۔ تیسری بات میں وراثت کا مسئلہ تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم کھا کے کہ میں وہی نبی کی آل کو میں اپنے خاندان سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں، اور پھر آپ نے وجہ بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ امت کا مال ہوتا ہے، امت کی ضرورت کے خط میں۔ یہ میں مجھ سے کہے، میں اعلان کرتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے۔ یہ ہوا تو میں اتنا پورا قصہ کیوں بولا؟ اہل بیت کی جو محبت امیر المومنین کے دل میں تھی، قسم کھا کے کہتے ہیں نبی کے خاندان کی محبت میرے پاس میرے خاندان سے محبوب ہے، تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہی بات ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے خاندان سے بڑھ کر نبی کے خاندان سے محبت کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا۔ اور اہل بیت کرام کے ساتھ جو معاملہ ہے، ان کا احترام کا جو طریقہ ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کا معاملہ ہے، وہ بھی انہی پاکیزہ ہستیوں سے سمجھیں گے ہم، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اب آئیے خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اب آپ کی زندگی مبارک کو دیکھیے، آپ کے دور میں کئی فتوحات ہوئے ہیں، یہ ملک فتح وہ ملک فتح، تو مال غنیمت بھی آیا ہے، مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، جو حصہ لیے ہیں اس میں جنگوں میں ان کو بڑھتا ہے، اس کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے، بہرحال مال غنیمت جیسے بھی شریعت کا حکم اس کے موافق تقسیم ہوتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ویسے تقسیم کرتے تھے، لیکن سنیے حدیثوں میں جو آیا ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم کرتے تو کیسے؟ اہل بیت کا، نبی کے خاندان والوں کا جو تقسیم کا معاملہ ہوتا دوسروں سے بڑھ کے ہوتا تھا، سمجھ رہے بات کو؟ دوسروں کو کچھ کم تو نبی کے خاندان والوں کو کچھ اضافہ تقسیم کرتے تھے۔ کون؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک مرتبہ، ایسا کئی وقت ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو کیا کریں، اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو 500 درہم دیے مال غنیمت، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو 1000 درہم عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو 1000 درہم عطا فرمائے، دو نواسوں کو 1000 درہم دیے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں انہیں 500 درہم دیے۔ یہ گھبرا گئے، جس وقت بدر کی لڑائی تھی، احد کی لڑائی تھی، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ چھوٹے لڑکے تھے، اس وقت جنگ میں شریک بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، تو اب گھبرا گئے، میرے میں کیا ہے بھائی، آخر کیا کمی ہے، میرے کو اتنا کم مال غنیمت دیے ابا جان؟ حکمت معلوم کرنے کے لیے، راز، تاکہ میرے کچھ کوتاہی ہے تو دور کر لوں، یہ مقصد تھے۔ کیا میں بدر میں شریک ہوا، احد میں شریک ہوا، جبکہ نواسے ان جنگوں میں بھی شریک نہیں ہوئے، لیکن مجھے 500 درہم آپ نے دیا، ان شہزادوں کو 1000 راز بتائیے، حکمت کیا ہے؟ یعنی کچھ میری کوتاہی ہے، کمی ہے تو وہ کرنا، یہ مقصد تھا، سمجھو کیا بات ہے، مجھے اتنا کم دیا گیا ہے، حبیب کے نواسوں کو دگنا دیا گیا، کیا بات ہے؟
تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے جو خاص معاملہ ہے اس کی وجہ بتاتے ہیں، بیٹا تم جو کہتے ہو سچ ہے، لیکن یہ جو میں نے فرق رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے بیٹا، کیا ان کی ماں کی طرح تمہارے ماں کہاں ہے؟ ان کے والد کی طرح تمہارے والد کہاں ہے؟ ان کے خالاؤں کی طرح تمہاری خالہ کہاں ہے؟ ان کے ماموں کی طرح تمہارے ماموں کہاں ہے؟ بتاؤ ان کے نانا کا مثل تمہارے نانا کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا بیٹا ان کا خاندان لاجواب خاندان ہے، بے مثل خاندان ہے، اس لیے ان کے لیے میں نے خاص معاملہ کیا ہے، تمہارا خاندان ان کی طرح نہیں ہے، اس لیے تمہارے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ یہ امیر المومنین ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے خاندان کا یوں لحاظ کر رہے ہیں، خاندان مصطفیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہستیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کا کیا طریقہ ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا کیا طریقہ ہے، یہ پاکیزہ ہستیاں جو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، میں ان کے واقعات سنا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم کو جہاں اہل بیت کی عظمت معلوم ہے، اب ان واقعات میں بعض وقت کیا ہوتا معلوم، غور کرے تو ہم بعض معاملات میں شبے میں پڑ جاتے، وہ شبہات اختلاف تک لے کے جاتا ہے۔ اس لیے میں ایسے ٹائم پر جہاں شبہ ہوتا ہے اس کو دور کرتے ہوئے گزرنا میرا مزاج ہے۔ اب یہاں پر ایک کلمہ یہ بھی آپ نے فرمایا، بیٹا تمہارے باپ ان کے والد کی طرح تمہارے والد کہاں ہیں، بولے نا۔ اب یہاں سے ایک شبہ ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنے کو کم کہا، سیدنا علی مرتضیٰ کو بڑھ کے کہا، ہے نا، کیونکہ ہمارا ایک جمہور کا ایک طریقہ عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ ہمارا کیا ہے، یا شبہ ہو رہا ہے تو میں دفاع کراؤں، تاکہ یہی شبہ اختلاف کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے کبھی۔ بھائی سیدنا عمر فاروق اعظم پڑھ رہے ہیں، میرے سے بڑھ کے مقام، یعنی عبداللہ بن عمر رضی کے ابا آپ ہوئے، تمہارے ابا کیا امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہ کے ابا کی طرح ہے کیا، بولے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے ابا جان، تو یہ کہہ رہے کہ وہ بڑے ہیں میں کم درجہ ہے نا۔ تو دیکھو خود سیدنا علی سیدنا عمر فاروق اعظم اپنے کو کم کہہ رہے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کو بڑے بول رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے عمر فاروق اعظم کا مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ کے مرتبے سے بڑا کہہ سکتے ہیں؟ یہ حدیث کی روح سے شبہ آتا ہے نہیں۔ حالانکہ پوری جمہور کیا کہتے ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کے مرتبہ اس امت میں صدیق اکبر فاروق اعظم کا، ان کے بعد عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کے بعد سب پاری کائنات کا اپنے اپنے درجے میں ہے، یہ مراتب ہے۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں، مگر حدیث سے یہ نہیں کر رہا، نہیں، خود امیر المومنین ہیں جب عمر فاروق اعظم خلیفہ رسول اللہ ہیں، تو ایک شبہ ہوتا ہے۔ اب یہی شبہ اختلاف کا سبب اس لیے ہوتا، تم ان کو بڑے کہتے ہو، عمر فاروق اعظم نے خود سیدنا علی کو بڑے کا، اختلاف کا سبب نہیں بن جاتا۔ ہم بھائی جمہور کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث سے تو جمہور کا طریقہ غلط، اسی میں آ کے اختلاف ہوتا، اس کو دفاع کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ امت میں اختلاف دفاع ہو۔ یہ شبہات ختم ہونے سے ہوتا ہے، شبہات باقی رہنے سے اختلافات رہتے ہیں، اس لیے جہاں شبہ ہوتا ہے ہم اس کو دفاع کرتے چلنا، یہ ہمارے مزاج میں داخل ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کیسے ہونا چاہیے، سلوک کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے میں حدیث سنا رہا تھا، لیکن اس میں ایک شبہ ہے تو اس کو دفاع کرنے کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سن لیجئے۔ یہاں پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خاندان کی بنیاد پر عظمت کا ذکر کیا ہے۔ خاندان، بیٹا ان کے برابر خاندان تمہارا کہاں ہے نا؟ وجہ کیا ہے بولوں؟ جتنے خلفاء، چاروں خلفاء، چاروں پورے قریشی ہیں۔ قریش کون ہے؟ پیارے نبی کے اوپر کے دادا جان ہیں۔ تو یہ چاروں خلفاء جا کر اوپر کے نبی کے دادا جان میں نسب مل جاتا ہے، خاندان مل جاتا ہے۔
یہ چاروں خلفاء کا خاندان، مصطفیٰ کا خاندان قریش میں ایک ہو جاتا، یہ سب قریشی ہے۔ اب سنیے، قریش اوپر کے دادا ہیں اور ہاشم نیچے کے دادا ہیں، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی دادا ہیں ان کا مقام بڑھ کے ہے دور کے دادا سے۔ اور یہ قریش جو ہے وہ اپنے اوپر کے خاندان سے زیادہ عظیم خاندان ہے۔ قریش سے اوپر جو خاندان ہے اس سے بڑھ کر درجہ قریش کا ہے، قریش کا درجہ اوپر کے تمام خاندانوں سے بڑا ہے، اور قریش سے بڑا درجہ ہاشم کا ہے۔ تو یہ ہاشمی گھرانے سے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ تعلق رکھتے ہیں، تو حبیب پاک کے قریبی خاندان سے قبیلے ہاشم کا تعلق ہے۔ قریش کا تعلق اوپر کا ہے، تو قبیلے کے شرف کے اعتبار سے ہاشمی قبیلہ اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، قریش اس کے بعد کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس قانون کے لحاظ سے خاندانی اعتبار سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قریشی ہے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ آپ کا خاندان ہاشمی ہے، تو یہ ہاشمی گھرانہ قریش سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ نے یہی کہا بیٹا یہ قریش کا خاندان ہے جو ہمارے، یہ ہاشمی خاندان ہے جو ہمارے قریش کے خاندان سے بھی اعلیٰ ہے، تو خاندان کی بنیاد پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ عمر فاروق اعظم سے بھی بڑے ہیں، خاندان کے اعتبار سے۔ مرتبے کے اعتبار سے جمہور نے جو کہا، مرتبے کے اعتبار سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بڑا کہا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو خاندان کے اعتبار سے بڑا کہا۔ فرق سمجھ گئے؟ خاندان کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سمجھ گئے؟ اتنا سمجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جمہور ان باتوں کو سمجھ کے تو فیصلہ کیا۔ جمہور کون ہے؟ وہ بڑے بڑے ہستیاں ہیں، ان کے پاس ہو کر تو یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہے، وہ سمجھے بغیر ہم تک کہاں سے آتا تھا معاملہ۔ یہ میں نے حل کیا ہے مسئلہ تاکہ شبہ ختم ہو، جب شبہ ہی نہیں ہوتا تو اختلاف بھی نہیں رہتا۔ میں چاہتا ہوں اختلافات نہ رہیں، شبہات دور کرنے کے لیے علمی باتوں میں غور کریں، توجہ کریں، یہ مقصد ہے۔ خاندان کے اعتبار سے کہا، اسی وجہ سے تو یہ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہوا۔ ذرا سیدنا علی مرتضی کا ارشاد دیکھیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کتاب العقائد میں اور دیگر محدثین نے بھی یہ حدیث نقل فرمائے ہیں۔ کیا حدیث نقل فرمائے؟ سیدنا علی مرتضی فرماتے ہیں کسی نے مجھے صدیق اکبر و فاروق اعظم سے بڑھ کر درجہ دیا تو میں اس کو جھوٹی تہمت لگانے والے کو جو سزا ہے وہ سزا اس کو دوں گا۔ بولے تو تہمت کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں اس کو، کہ اگر مجھے کوئی صدیق اکبر فاروق اعظم پر فضیلت دے تو ادھر ہی سیدنا علی مرتضی کا ارشاد ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کبھی بات کہا ہوں، چلتے چلتے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک شبہ ہے دور کرنے کے لیے، ورنہ میں اصل احادیث سنا رہا تھا اہل بیت سے محبت، ان کے ساتھ تعلقات ہمارے کیسے ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاکیزہ خلفاء راشدین صحابہ اعظام کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک شبہ آیا تو میں نے دفع کر رہا تھا، سمجھے بات کو۔ اب معزز سامعین کرام، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو جمہور نے بڑے کہا ہے۔ ایک میں بڑے محدث کا ذکر کرتا ہوں، ان کا کلام دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا اہل بیت سے عقیدت ایک فطری بات ہے، لیکن شریعت کے احکام وہ الگ چیز ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، محدث جلیل ہیں، غالباً یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے استاد کے بھی استاد ہیں، استادوں کے بھی استاد ہیں، بڑی ہستی ہے، ایک بڑے محدث ہے۔ وہ اہل بیت کرام سے بے حد محبت کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کی محبت رکھتے تھے۔ جب ذکر کرتے تو اہل بیت کرام کا ذکر کرتے، آپ محفلوں میں جب ذکر ہوتا اہل بیت کرام کا ذکر ہوتا،
ان کی محفل ہمیشہ اہل بیت کرام کے ذکر سے، ان کی ذکر کی خوشبو سے مہکتے رہتی تھی. اتنا اہل بیت سے عقیدت تھی، اٹھتے بیٹھتے ہر محفل میں صبح دوپہر شام جب بھی ذکر ہوتا اہل بیت کرام کا ذکر ہوتا. شان لکھتے، اہل بیت کی شان لکھتے، عظمت بیان کرتے اہل بیت. ان کی بے پناہ محبت تھی. جیسے کہ اہل بیت ہونے کی میں کہا یہ فطری محبت ہے. اب بعض حضرات دل میں رکھتے ہیں، بعض زبان سے بولتے ہیں، بعض لکھتے ہیں، مگر ہر مومن کے دل میں تو فطری محبت اہل بیت سے ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ ذکر بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے شان. اس کے ساتھ حضرت کیا فرما رہے معلوم؟ بے پناہ محبت کرنے والے محدث ہے، ہر وقت ذکر میں مشغول رہنے والے. کیا فرما رہے معلوم؟ میری حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کے ساتھ جو عقیدت و محبت کا تعلق ہے، اس وجہ سے میں چاہتا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ قرار دوں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے بعد باقی ہستیاں بعد میں، انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر مقام ان کا. لیکن میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں اس لیے ایسا نہیں کیا کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے وہ جو حدیث فرمائے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر جو مجھے فضیلت دے گا میں جھوٹی تہمت لگانے والوں کی سزا دوں گا، جو یہ فرمائے تو اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کیونکہ حضرت نے فرمایا مجھے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر فضیلت نہیں دینا چاہیے، تو میں اس لیے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ میں حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے عقیدت بھی رکھوں اور ان کے بات کو بھی نہ سنوں. یہ عقیدت کے خلاف ہے. میں حضرت ہی کے ارشاد کی وجہ سے انہیں بڑا کہتا ہوں. میں یہ کیوں کہا؟ شبہ دور کرنے، اور شبہ یوں ہی نہیں جاتا، ایک دو باتیں بولنا پڑتا ہے، اس لیے بولا ہوں. اصل منشا میرا کیا ہے سمجھ گئے؟ اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کا تعلق، حسن سلوک کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. واقعات بہت ہے، لیکن میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کر کے کیسی محبت اہل بیت کرام سے قسم کھا کے آپ نے فرما وہ بتایا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خاندان مصطفیٰ کے ساتھ حسن سلوک کی جو وجہ بتائی اور جو حسن سلوک کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، میں نہیں بتانے کے لیے کہا. اس طرح اہل بیت کرام کی محبت جو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے ان کی زندگیوں سے ہمیں سمجھ میں آ رہی. اس لیے کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہو. ہر مومن کا سینہ، خصوصاً میں اہل سنت و جماعت کے ایک ایک فرد کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اہل سنت کا ایک ایک فرد اہل بیت کا سچا محب ہوتا ہے، سچا عاشق ہوتا ہے. کسی اہل سنت کو نہیں پائیں گے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ عداوت کر سکے، دشمنی کر سکے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر مومن اہل بیت کرام سے محبت کرتا ہے، اور جو اہل بیت کرام سے محبت نہ کرے، عداوت رکھے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرے، ان کی سینے میں عداوت نہ ہو، وہی مومن ہو سکتا. پکی بات ہے. تو معزز سامعین کرام، اللہ نے فطری طور پر ہمارے قلوب میں وہ محبت رکھا ہے کیونکہ نبی کا خاندان، نبی سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کے حبیب کا جو مقام مرتبہ ہے اور جو ان کا احسان ہے ہم پر، وہ نہیں آئے تھے. ہم ایسی حالت میں پیدا ہوتے، کفر کی حالت میں زندگی گزارتے، کفر کی حالت میں مرتے، ابدی اللہ کے انعامات سے محروم ہوتے، رحمت و کرم سے محروم ہوتے، ابدی دوزخی ہوتے. یہ حبیب پاک کے
قدم مبارک کا صدقہ ہے، زمین پر قدم پڑا تو ساری تاریکیاں، کفر و شرک کی، گمراہی کی مٹی، ہر طرف ہدایت کے انوار چمکے۔ آج ہمارے قلوب اسلام کے انوار سے منور ہے، ہماری روح پاکیزہ ہے، یہ سب حبیب پاک کا صدقہ ہے۔ تو یہ فطری محبت نبی سے ہے، تو یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے، ان کی آل سے محبت ہو، بلکہ نبی سے جس چیز کو نسبت ہو جائے ان سے بھی محبت۔ صحابہ کو نبی سے تعلق گہرا ہے، ان سے ہو۔ شہر کو نبی سے تعلق ہے، شہر سے محبت ہو۔ آپ کے زمانے کو آپ سے تعلق ہے، زمانے سے محبت ہو۔ بلکہ جس چیز کو بھی نبی سے نسبت ہو جائے وہ قابل اکرام ہے، قابل محبت ہے نا۔ آل تو آل ہی ہے، نسبت میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتے، اولاد ہیں۔ تو میں دیکھو فطری بتاتا ہوں میں آپ کو ایک مثال اور۔ بارہا ہم سنتے ہیں سیدی بانی جامعہ قبلہ نے صحابی کا قول بھی نقل فرمایا۔ ایک صحابی مقرر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور جاتے اونٹ پہ سوار ہو کے، تو کجاوا باندھنے پر وہ کجاوا باندھتے باندھتے عادت ہو گئی تھی، مضبوط باندھ دیتے تھے۔ ایک بار نہانے کی ضرورت پیش آئی، نہانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ کیا کرے، اپنے انصاری ساتھی کو بولے اب کا کجاوا تم باندھ دو۔ نہیں باندھے، کیوں؟ سردی کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، ان کو نہانا تھا۔ اب ٹھنڈا پانی نہانا جان کے لیے خطرہ تھا، تو گرم کر کے نہانا، گرم کر کے نہائے تک دیر ہوتی تھی، نہا کے کر کے باندھنا دیر ہو جاتی تھی۔ کہا آپ کا کجاوا تم باندھو، کیونکہ تجربہ نہیں رکھتے تھے، پہلی مرتبہ باندھے ڈھیلا ڈالا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوے کو دیکھا تو کہا کیا بات ہے؟ ہمیشہ باندھنے والے صحابی سے فرمایا کیا بات ہے؟ ہمیشہ کجاوا مضبوط ہوتا تھا، ڈھیلا ڈھالا کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا کجاوا میں نے نہیں باندھا ہے، میرے ساتھی ایک انصاری صحابی نے باندھا، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ باندھے، ایسا ہوا ہے۔ میں کیوں نہیں باندھا؟ وجہ بتا رہے ہیں، میں اس لیے نہیں باندھا یا رسول اللہ، مجھے نہانے کی ضرورت تھی، سردی سخت تھی، اب مجھے گرم پانی کر کے نہانا، گرم کر کے نہا کے کجاوے کو باندھنے تک دیر ہو جاتی تھی۔ میں نے نہیں چاہا کہ جس کجاوے پہ آپ سوار ہوتے ہیں اس کجاوے کو بے غسل ہاتھ لگانا میں نے بے ادبی سمجھا۔ دیکھ رہے ہیں صحابہ کے سینوں میں نسبت کا کیا حال ہے۔ حبیب پاک کے دستے مبارک کو چھونے کی بات نہیں ہے، بدن شریف کو چھونے کی بات نہیں ہے۔ حبیب پاک جس کجاوے کی لکڑیوں پہ بیٹھا کرتے تھے، لکڑیوں کو کیونکہ حبیب کے بیٹھنے سے نسبت ہو گئی ہے، وہ لکڑیوں کو چھونے کو بھی ادب کے خلاف سمجھتے غسل کی حاجت میں۔ یہ تعلقات نبی سے تعلق کی وجہ سے یہ عظمت ہے۔ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نبی کی آل کو بھی نبی سے تعلق ہے، نبی کیا محبت، عقیدت، عظمت، یہ ان پاکیزہ ہستیوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ میں وہی عرض کرنے کو جا رہا ہوں، اس کے ساتھ جن جن چیزوں کو بھی نسبت ہو آقا سے، ان سب کی تعظیم محبت فطری بات ہے، اللہ نے رکھا بھی الحمدللہ۔ ہم نسبت بھی دیکھتے ہیں تو سیدنا بانی جامعہ علیہ رضوان نے لکھا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے سیڑھی پر، اس سیڑھی کو ہاتھ لگا کے پیشانی سے مل لیتے تھے۔ بتائیں ان کا عقیدہ دیکھو کیسا ہے، پیارے نبی کا قدم پڑ گیا تو سمجھتے تھے اس کے برکات سیڑھی میں آ گئے، اور وہ ہاتھ لگا کے سمجھتے تھے برکات ہاتھ میں آ گئے، اس کو چہرے پہ مل لے کے سمجھتے تھے برکات چہرے میں منتقل ہو گئے۔ کیسا عقیدہ تھا، حبیب کا قدم پڑ گیا وہ بھی برکت والا ہو گیا۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، نسبت کے بھی ساتھ محبت کا معاملہ، تعظیم کا معاملہ، فیوز و برکات کو حاصل کرنے کا معاملہ ان کا یہ تھا۔ تو معزز صاحب کرام، اب میں عرض کر رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے دعا ہے، اے اللہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو
آل کرام کی محبت سینے میں رکھا ہے، اور نبی کی دعا ہے جو آل سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کرے، اس محبت کی برکت سے اللہ ہم کو بھی محبوب بنا لے گا، کیونکہ نبی کی دعا ہے آل سے محبت کرنے والوں سے بھی تو محبت فرما۔ تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ معزز سامعین کرام، اب میں آپ کو اور آگے لے جائیں۔ اب اصل میں چاہتا ہوں کہ باتیں بہت ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اہل بیت کرام کی جو عظمت شان ہے وہ یہ ہے، ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا احترام ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت و تعظیم کی اہمیت کو بتانے کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی سے مثال دی ہے۔ میں ترمذی شریف میں حدیث سے میں سنا دیتا ہوں، مثل اہل بیت فیکم کمثل کسفینۃ نوح، تم میں میرے اہل بیت کی مثال سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ بچ گیا، اور جو نہیں بیٹھ کے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہی حال میرے اہل بیت کرام کا ہے، جیسے کشتی میں بیٹھنے والے بچ گئے، جتنے نہیں بیٹھے تھے آپ کی بات نہیں سنے، نوح علیہ السلام کے ساتھ میں نہیں آئے، آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، آپ کی بات نہیں مانے، باہر رہے، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی چلے گئے، لیکن ایسا زبردست طوفان آیا، اس کی موجیں آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، اللہ کا حکم ہے آسمان تیرا پانی برسا، اے زمین تیرے چشمے جاری کر دے، آسمان سے بھی برس رہا ہے، زمین سے بھی چشمے جاری ہے، اتنا پانی بڑھ گیا کہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے نوح علیہ السلام کی کشتی سے بھاگنے والے ہم پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے پناہ لیں گے، لیکن پانی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ کے وہاں پہ موجیں مارنے لگا، تو جتنے پہاڑوں پہ پناہ لینے گئے تھے وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اب دیگر کا تو کیا حال ہوگا، جو جتنے انسان تھے سب ہلاک ہو گئے، جتنے پرندے جانور تھے سب ختم ہو گئے، سب بڑا طوفان ہے۔ حتیٰ کہ اسی طوفان میں اللہ نے خود اپنا کعبہ اٹھا لیا تھا، تو صرف کون بچے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار وہی، اور ایک ایک جوڑا جانور کا، ایک ایک قسم کے پرندوں کا، ایک ایک قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں رکھا گیا تھا، اسی ایک ایک قسم سے پھر جانور بڑھے، پھر پرندے بڑھے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے تھے، ساتھ دیگر قوم والے تو تھوڑے ہی دنوں میں ختم ہو گئے، لیکن آپ کی اولاد باقی رہی، ان کی اولاد کی نسل چلتی رہی، آج انہی کی اولاد سے اتنے انسان نظر آ رہے ہیں۔ برکت ہے وہ کشتی میں سے جو بچ گیا، اسی کی برکت ہے۔ تو اسی کشتی سے مثال دے رہے ہیں، جیسے وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، نہیں سوار ہونے والے ہلاک ہو گئے۔ یہی حال میرے اہل بیت کرام کا ہے، جو ان سے محبت عقیدت رکھے گا صرف وہی بچے گا، جو محبت عقیدت سے خالی ہے ہلاک ہو جائے گا۔ تو اہل بیت کرام کی محبت، ان کی عقیدت ہماری نجات کامیابی کے لیے ضروری ہے، بالکل پکی بات ہے۔ اہل بیت کرام کی محبت و عقیدت کے بغیر، ان کی تعظیم کے بغیر ہماری کامیابی کا راستہ نہیں ہے، ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو ایسے وقت میں ایک بات بتاؤں گا، اہل بیت میں سے آج کے زمانے میں دیکھو، آج کے زمانے میں دیکھو اہل سنت میں بھی سادات نظر آتے ہیں، اہل سنت کی مخالفت کرنے والی جماعتوں میں بھی کئی سادات وہاں بھی نظر آتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں سب جہنمی، بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہم کو اہل بیت کی محبت ضروری ہے، احترام ضروری ہے، تو اب کیا کریں؟ اس میں بعض ہدایت والوں کے ساتھ ہے، بعض گمراہ لوگوں، اب ان کا کیا معاملہ؟ تو میں وہ بتانا چاہتا ہوں، چاہے گمراہ بھی ہے تو ان کی بھی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ البتہ میں پہلے حدیث سنا دوں، ہدایت والی جماعت اہل سنت ہی ہے، اہل سنت میں جو سادات ہوں گے ہدایت پر ہوں گے، لازم ہے، پیارے نبی نے کہا اس کو، حدیث سنا دو میں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفرقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبین فرقتن وستفترق امتی علی ثلاث و سبین فرقتن کلهم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، سب فرقے دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک جماعت نہیں جائے گی، ایک ملت نہیں جائے گی۔ قالوا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ ایک ملت کون سی ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میرے اور میرے صحابہ کے جو طریقے پر ہے وہ ملت دوزخ میں نہیں جائے گی، مطلب یہ گمراہ نہیں ہوگی، جس کو دوزخ میں جائے گی بولے وہ گمراہ ہوگی۔ بولے میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، پورا سنیں گے تو سمجھیں گے بات، اور پیارے نبی کی بات ہی بتا رہا ہوں میں، اپنے طرف سے کچھ نہیں۔ پیارے نبی بولے صرف اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، نبی کی سنت صحابہ کی جماعت کو اپنانے والے، اور پیارے نبی کرے نبی اور صحابہ کو اپنانے والے ہی دوزخ میں نہیں جائیں گے، یعنی گمراہ نہیں ہوں گے، مطلب ہے اس بات کو سمجھ لیا۔ تو اہل سنت و جماعت اسی کا ترجمہ ہے، وہ حدیث شریف ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں حدیث، جس پر میں میرے صحابہ ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں ہمارے لیے ہدایت کے لیے قرار دیا؟ بولو میں، صحابہ میں ایک بھی صحابی گمراہ نہیں تھے، مسائل میں اختلاف ہوا ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہے صحابہ کا، سب کا عقیدہ ایک ہے۔ وجہ بتاؤں، صحابہ کے زمانے میں ان کو کوئی بھٹکانے والا نہیں تھا، صرف ذات مصطفیٰ تھی۔ صحابہ کرام حبیب پاک سے ہدایت سمجھا کرتے تھے، مسائل میں بھی اختلاف، ناسخ منسوخ، کبھی حبیب نے مسائل میں اس پہ عمل کیا، اس پہ، بہرحال کئی اور وجوہات ہیں، مسائل میں اختلاف کے، مسائل میں اختلاف ہوا ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہوا ہے۔ یا پیارے نبی جو جماعتیں بتا رہے عقیدے کی بنیاد پہ بتا رہے، عقیدے میں 73 فرقے، تو عقیدے میں ہر صحابی، پیارے نبی فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں جس کی بھی پیروی کرو نجات پالو گے۔ جیسے ستارے کی روشنی میں دنیا کے راستے صحیح طے ہوتے ہیں، خصوصاً کشتیاں جو سمندر میں چلتی پہلے کے زمانے میں ستاروں کی روشنی میں صحیح راستہ طے کرتے تھے، تو دنیا کا راستہ جیسے آسمان کے ستاروں کی روشنی میں طے ہوتا ہے، تمہارا اخروی راستہ، دینی راستہ، اللہ اور رسول کا قرب طے کرنا ہے۔ میرے صحابہ کی زندگیاں، میرے صحابہ کا عقیدہ تمہارے لیے ستاروں کی طرح روشنی ہے، اور سب ملا کر نہیں، ہر ایک صحابی ہدایت کا چمکتا ستارہ ہے۔ جس صحابی کے طریقے کو اپناؤ، سب نجات والے راستے پر چل رہے ہیں، ان کا دامن پکڑو تم نجات پالو گے، مطلب ہے بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں جس کی بھی پیروی کرو نجات پالو گے۔ تو اب اس حدیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت ہدایت پر ہوئے، کیونکہ نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے کو اپنانے والے، اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے حدیث کی۔ اب اسی کو شارٹ فارم کر کے سنی بولتے ہیں، محمد لکھنا MD کر دیتے، حیدرآباد لکھنا HYD، شارٹ فارم، اہل سنت و جماعت سنی شارٹ فارم ہے۔ تو یہ جو سنی ہے پیارے نبی کی حدیث کی روشنی میں ہدایت پر ہے، اہل سنت و جماعت وہی بات، ان کے جتنے مخالف جماعتیں، ہم نہیں، اولیاء اللہ، علماء نہیں، محدثین، مفسرین، فقہا نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جہنم، یعنی گمراہی کی بنیاد۔ اب تو سوال یہ ہوا کہ جب سب گمراہ جماعتیں صرف اہل سنت حق پہ ہے، اور سادات کا احترام ہم پہ ضروری ہے، نبی کے عالم، اب جو قیامت تک اولاد ہوگی، نبی کے خاندان کے شہزادے ہوں گے، نواسے جو بھی ہیں، قیامت تک ہوں گے۔ ایک ہے جو ڈائریکٹ ہیں ان کا مقام بڑھ کے، بعد والوں کا دور ہوتے جائے سر کا، پہلے والوں کی طرح بڑے عظمت تو نہیں رہے گی، بات کے بعد کم ہوتے جائے گی، لیکن پہلے والے جو ڈائریکٹ نواسے ہیں، سارے نواسوں کے سلطان ہیں وہ،
سب سے بڑھ کر عظمت ان کی ہے بات. لیکن سوال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غلط ہے تو آپ کوئی بھی مشورہ دے سکتے ہیں مجھ سے، یہ ہے کہ پیارے نبی بولے ہدایت پر صرف اہل سنت و جماعت. اب سادات کرام کو دیکھو، سید حضرات کو اہل سنت میں بھی نظر آتے ہیں، ہے نا سید، مگر دوسری جماعتیں خالی ہے کیا سیدوں سے؟ دوسری جماعتوں میں بھی سید نظر آئیں گے آپ کو. اب میں سب جماعتیں نہیں گنتا، بہرحال اہل سنت کے علاوہ جماعتوں میں بھی سید ہیں، اور پیارے نبی نے پوری جماعتوں کو گمراہ کہا، اہل سنت کو حق کہا. اب کیا کرنا ان کے تعلق سے؟ تو اب طریقہ چلنا ہے تو اہل سنت کے سادات کا طریقہ چلنا نہیں. تو اب ان کا اہل سنت میں جو سادات ہیں، ادب بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنا ہے، طریقے پہ بھی چلنا ہے، کیونکہ پیارے نبی نے اس کو درست کہا ہدایت میں. اور جو اہل سنت کے علاوہ جماعتوں میں ہے، پیارے نبی نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے. جہنمی کا مطلب گمراہ. اس لیے سید ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، کون سی بھی جماعت میں سید ہیں، آل نبی ہیں، ادب کریں گے کیونکہ آل نبی ہے، احترام کریں گے کیونکہ آل نبی ہے، مگر ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے. پیارے نبی نے کہا اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنی جماعتیں غلط ہے، کیونکہ غلط جماعتوں میں ہے اس لیے ان کے طریقے پر نہیں چلیں گے، ادب و محبت کو اپنائیں گے. میرے میں غلطی ہو رہی تو سمجھاؤ میں غلط ہوں. پیارے نبی نے جو رہنمائی کیا کر، سادات کرام کی تو شان یہ ہونا چاہیے، سارے کے سارے سادات کرام، پیارے نبی نے اہل سنت و جماعت کو حق کہا، سارے کے سارے سادات یہاں پر رونق افروز ہونا چاہیے، دیگر جماعتوں کی زینت نہیں بننا چاہیے. میں معروضہ کروں گا کیونکہ پیارے نبی کی باتیں ہمارے سامنے ہے. سارے جمہور نے اہل سنت کو اپنایا ہے، محدثین جتنے پہلے کے گزرے ہیں نا محدثین، سب اہل سنت کو اپنائے ہیں. مفسرین کو دیکھ لو اہل سنت تھے یا نہیں تھے، سیرت پڑھ لو، فقہا کو دیکھو کون فقیہ غیر سنت اہل سنت و جماعت ہے، یہ سب اہل سنت و جماعت ہے. ان کی کتابوں میں دیکھو جب بات آتی ہے دلائل کی، حدیث کی بات آتی ہے تو محدثین حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں یہاں اہل سنت کے عقیدے کی دلیل ملتی ہے، وہاں سے کہتے ہیں اہل سنت کی مخالفت میں جو لوگ کہتے ہیں یہاں ان کا رد ہوتا ہے. اس طرح مفسرین تفسیر میں کہتے ہیں یہاں سے اہل سنت کے عقیدت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. کسی آیت میں کہتے ہیں اہل سنت کی مخالفت کرنے والوں کا اس آیت سے رد ہوتا ہے. کئی فقیہ کہتے ہیں اہل سنت کی علامت یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے. فقہا نے نشانیاں تک بتا کر اہل سنت کو حق کہا. سارے اولیاء کرام اہل سنت کی حقانیت کو بتائے، وہ خود اہل سنت پر چلتے رہے اور رہنمائی کرتے رہے. جتنے مقربین ہم آنکھوں کے سامنے کتابوں میں پڑھ کے دیکھتے ہیں سب عقیدے میں اہل سنت و جماعت تھے. اس لیے قیامت تک کی امت سے ہم یہی معروضہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہستیاں جدھر ہے، مصطفیٰ نے جس کی تعریف کیا ہے، تائید آقا کی جس کے ساتھ ہے، حق جس کو کہا ہے، ان کا دامن پکڑ کر چلے. خصوصاً سادات کرام سے ہمارا معروضہ ہے. اہل سنت و جماعت کو ہمارے جد کریم نے حق پہ کہا ہے دیگر جماعتوں کی زینت نہ بنے، یہاں آئے. لیکن اگر کوئی بن بھی رہا ہے، امت کا فریضہ ہے، نبی کی آل ہے، وہ طریقے پر نہیں چلیں گے کیونکہ نبی نے غلط کہا ہے، مگر آل ہیں، ادب محبت ضرور کریں گے. ایک بات میں کہتا ہوں سن لیجئے، کب تک ادب محبت کریں گے؟ گمراہی جب کہ حد کفر کو نہ پہنچے. حد کفر تک گمراہی پہنچے اہلیت سے خارج ہو جاتے، نبی کے اہل ہونے سے نکل جاتے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ سے معروضہ کیے. نوح علیہ السلام، اے اللہ یہ جو میری کشتی میں آنے سے بھاگ رہا میرا بیٹا بھی، میرا اہل ہے وہ بھی ادھر جا رہا، تو اللہ نے آیت اتارا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل میں نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل سے، یہ عمل سے مراد کفر تھا، اس کا عقیدہ کفر کا ہے اس لیے تمہارے اہل میں نہیں. تو یہاں سے عقیدہ علماء نے بتایا جب نبی کی اولاد بھی ہو لیکن عقیدہ کفر کا ہو تو اہلیت سے خارج ہو جاتا ہے.
اہل باقی نہ رہتا. اس لیے معزز سامعین کرام، عقیدہ کتنا بھی گمراہی ہو، حد کفر تک نہ پہنچے تب بھی تعظیم و محبت ضروری ہے، البتہ حد کفر کو پہنچے چونکہ اہلیت سے خارج ہو جاتے، اس لیے جب محبت و احترام منع ہو جاتا ہے. اسی بات کو میں اپنے سے نہیں کر رہا ہوں، تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا قبلہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے کیا؟ سعادات کرام قابل احترام ہے، ان کی محبت بھی کریں گے، ان کی تعظیم بھی کریں گے، اگرچہ کہ گمراہی پر ہوں تب بھی محبت و تعظیم کریں گے. ہاں گمراہی حد کفر کو پہنچے تب ممنوع ہوتی ہے بولے. لیکن ایک بات یہ بھی آپ نے فرمایا ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ امام اہل سنت پر اعتماد سارے مسلمانوں کو ہے، وہ صحیح راستے پر تھے، صحیح راستے کی ہدایت کیے ہیں، اعتماد ہے ان کی بات پر. اس لیے میں حضرت کی بات سارے اولیاء کی ہے، جتنے مثالیں دیتا ہوں اولیاء اللہ کے دیتا ہوں، سب پر اعتماد ہی ہے. معزز سامعین کرام، حضرت کیا فرماتے؟ مگر نازک مسئلے میں غلط فہمی ہونے کا ہے تو اس طرف اشارہ کرنا پڑتا. بھائی ایک اللہ کے ولی بول رہے ہیں، عالم جلیل بول رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، نبی کے سچے عاشق، اہل بیت کے سچے چاہنے والے، اصحاب کے چاہنے والے، اولیاء کے چاہنے والے، خود بھی چاہے ہے، امت کو بھی چاہا تو محبت کا درد دیں، خود بھی صحیح عقیدے پر رہے، امت کو بھی درد دیتے رہے، خود بھی دو تقوی کو اپنا، امت کو بھی تقوی کی تعلیم دیتے رہے. خیر بہرحال معزز سامعین کرام، حضرت کیا فرماتے معلوم؟ میں پڑھا، اللہ کی شان کریمی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سید کو کفر پہ خاتمہ ہونے نہیں دے گا. بولے اعلیٰ حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی شان کریمی سے امید ہے کہ اللہ کسی سید کو کفر پہ مرنے نہیں دے گا. مطلب کیا؟ آج کوئی غلط عقیدہ بھی ہے تو موت سے پہلے اللہ ہدایت کے ساتھ موت دے گا. یہ نبی کے آل کے لیے برکات حاصل ہے. سمجھ گئے نا بات کو؟ میں اس لیے واضح طور پر کہا، کہیں بھی جاؤ بھائی سید ہونے کا لحاظ کرنا ہے، میرے محبت احترام. اب میں سعادات کو بھی میں معروضہ کرنا، ارے ساری امت کے لیے ہم معروضہ کر سکتے، اپنے خاندان کے بھائیوں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑے تو بڑے ہیں، ان کی ہم کو رہنمائی چاہیے. جو بڑے برابر والے سعادات کرام ہیں ان سے ہم کہتے ہیں بھائی پیارے نبی جس کو حق ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی ہے، وہ بھی لے کے چلے ہم. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ اور یہ اس کے بعد ودا کا کو کہتے ہیں، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر اور نیا اور ایک کوئی حج نہیں فرمایا خواہ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے. اور جب وداعی حج ہے تو ایسے ٹائم جو وعد ہوگا اہم ترین وعد ہوگا. کیا فرمائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ کئی نصیحتیں فرمائے. یہ بھی فرمایا کیا میں نے تم کو سارا حق پہنچا دیا ہے، تم گواہ ہو؟ یہ سب بولے یا رسول اللہ، اپنے اللہ کا ایک ایک پیغام پہنچا دیے، سارے حقانیت کو پہنچا دی، ہم اس کی گواہی دیتے. سب نصیحت کرتے کرتے آخر میں ایک بات فرمایا آقا نے، کیا؟ سنو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں ایک چیز دوسری سے بڑی ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی عظمتوں کو بتائے، اس کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے حرص دلائے، قرآن کریم کا درس یعنی اس کی اہمیت، اس پر عمل کی عظمتوں کو بتائے. بتا کر اب دوسری چیز کے بارے میں فرمایا، اطرتی اہل بیتی، میری اطرت، میرے خاندان والے ہیں، اب میں دیکھوں گا میرے بعد، یعنی میرے دنیا سے پردہ کر کے عالم برزخ میں جانے کے بعد کون ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ، میری اطرت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہم دیکھیں گے. تو مطلب کیا؟ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، میری اطرت موجود ہے، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، قرآن کی بات پر عمل کرنا، اطرت کی بات پر عمل کرنا، یہ ہے نا نصیحت. ان کے ساتھ اچھا سلوک یہی ہے. تو معزز سامعین کرام، اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اطرت کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
میں چھوڑے جا رہا ہوں، ہمیشہ میری حال اور قرآن ایک ساتھ رہیں گے، دونوں جڑے ہوئے رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حتی یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہوں گے۔ یعنی قرآن حدیث اہل بیت دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ ایک تو ہے جو ڈائریکٹ نواز حال ہے، وہ تو قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن ایک ساتھ ہے، اس میں تو شبہ ہی نہیں، لیکن یہ بات کا معاملہ جو ہے نا، بعض اہل سنت کے ساتھ ہے، بعض غیر اہل سنت کے ساتھ ہے، بات کے اولاد کا بات، خاندان کی بات کریں ہم۔ اب یہ معاملے میں وہ اسی طرح اشارہ کرا تھا، پیارے نبی نے کیا فرمایا، اہل سنت و جماعت ہدایت پر ہے، تو اب یہاں دیکھنا چاہیے کہ جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے وہ نبی کے فرمان کے مطابق قرآن اور سادات ایک ساتھ ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ سادات جو اہل سنت میں اور قرآن، بعد والے بھی قیامت تک کے بھی اہل سنت و جماعت کے جو سادات ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے، تو یہ حدیث کی روشنی میں ان سادات کو قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے پیروی ضروری ہے۔ اور جو اہل سنت سے ہٹ کے ان کے معاملے میں وہی کر رہا ہوں، عارضی طور پہ جدا ہے، پردہ کرنے سے پہلے قرآن پر ہی پردہ ہوگا، میں حوض کوثر پر جائیں گے تو قرآن کے ساتھ جائیں گے، میں پہلے کہہ دیا ہدایت پر خاتمہ ہوگا، اللہ سے یہی امید ہے بھائی۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب دنیا میں ایک اہل سنت و جماعت کو حق کہا ہے، ان کے اندر جو سادات کرام ہے، ادب بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنا ہے، ان کے طریقے، ان کے احکام پہ بھی چلنا ہے، اور جو اہل سنت کے علاوہ میں ہے ادب محبت کرنا ہے، اہل بیت سادات ہیں اس لیے، لیکن چونکہ پیارے نبی نے جن کو غلط کہا ان کے ساتھ ہے، اس لیے طریقے سے بچنا ہے، ہو گیا۔ اب جو اہل سنت کے سادات ہیں، اہل سنت کے سادات آل ہے، وہ کون؟ میں مثال کی طور پر عرض کرتا ہوں، قرآن اور سادات ایک ساتھ بولے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب سب جو ہم چند عظیم بزرگوں کو جو ہمیں مشہور نام ہے، حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ عنہ ہے، دکن کے تاجدار ہیں یہ، ان کے قرآن کے ساتھ رہنے میں کوئی شبہ ہے کیا؟ قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کے ولیوں کے سالار و سلطان و امام حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کی حال ہیں، سادات ہے، آپ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن آپ کے ساتھ ہے، کوئی شبہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ حضرت سیدی جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ، یہ نبی کی حال ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے، ان کے قرآن کے ساتھ ہونے میں شبہ ہے؟ نہیں ہے۔ ولیوں کے تاجدار شاہ بغداد سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، شک شبہ ہے کیا؟ اب ایک بات یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے، یہ فرمایا۔ تو جب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کیوں نہیں فرمایا میں صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ فرمایا ہدایت کے ستارے ہیں، ان کو پکڑ لو، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑ لو، نجات پاؤ گے۔ صحابہ کا ذکر نہیں کیا، اہل بیت کا ذکر کیا آقا نے، کیوں؟ میں بتاؤں آپ کو، بتاؤں وجہ یہ، اب اللہ بہتر جانتا، ہماری سمجھ میں آیا تک ہم وہ بات کریں گے۔ صحابی کی تعریف ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھے، یا ایمان کی حالت میں تو دیکھے یا صحبت میں رہے ایمان کی حالت میں، مگر خاتمہ کفر پہ ہوا، وہ صحابی نہیں ہے۔ کفر پہ خاتمہ ہوا تو صحابی نہیں ہے۔ صحابی ہونے کے لیے خاتمہ ایمان پہ چاہیے، جو بھی مرتد بن کے ختم ہوئے وہ صحابی نہیں۔ صحابی بننے کے لیے خاتمہ چڑھتا ہے، تو صحابی وہی ہے جن کا خاتمہ بالخیر ہو۔
اور ایمان کے ساتھ آقا کو دیکھے ہو یا صحبت میں رہے ہو. نابینا صحابی بھی تھے, دیکھے تو نہیں, صحبت ملی. اس لیے علماء نے کہا صحبت بھی ملی ایمان کی حالت میں, خاتمہ ہوا ایمان کی حالت میں, صحابی ہے. اب صحابہ کرام پورے جب پردہ فرما گئے اس کے بعد کوئی صحابی باقی نہیں رہے, کوئی صحابی باقی نہیں رہے. کیوں؟ کسی نے بھی نبی کو دنیاوی زندگی میں, جبکہ حبیب بھی دنیاوی زندگی میں ہو اور یہ بھی دنیاوی زندگی میں ہو, سوائے صحابہ کے کسی نے نہیں دیکھا پیارے نبی کو. تابعین ہو یا تبع تابعین, جب تابعین بھی نہ دیکھ سکے, یعنی ان کی بھی یہ زندگی ہونا اور نبی کی بھی زندگی دنیاوی ہونا برزخی میں, دیکھے تو انہی کو صحابی کہا گیا تعریف میں. تو اب سوائے صحابہ کے قیامت تک کوئی اب صحابی نہیں ہو سکتے, کیونکہ پیارے نبی کو, پیارے نبی کی دنیاوی زندگی کے وقت میں نہیں دیکھا ہے نا. ایمان کے ساتھ دیکھنا, ایمان پہ خاتمہ نہیں دیکھا. تو آپ دامن پکڑ کے چلنا ہے تو صحابی ہے نہیں تو چلیں گے کیسے؟ ہے نہیں نا. قیامت تک کے لوگوں کے لیے صحابی تو نہیں ہے مگر حال قیامت تک ہوگی. اس لیے پیارے نبی نے کہا قرآن اور حال چھوڑ کے جا رہا ہوں, صحابی تو رہیں گے نہیں, اب چلنا ہے حال کو پکڑ کر. تو بندہ نواز کو پکڑ کے چلو, غریب نواز کو پکڑ کے چلو, غوث پاک کو پکڑ کے چلو. اب ان کو پکڑ کے چلیں گے یہ کدھر لے جائیں گے؟ حبیب نے جس راستے کو حق کہا وہ راستے پر لے کر چلیں گے. پیارے نبی نے کہا اہل سنت و جماعت حق پہ ہے, آل کا دامن پکڑو, یہ اہل سنت و جماعت کے راہ پہ لے کے چلیں گے. اس لیے ہم بندہ نواز کو دیکھ رہے ہیں, اہل سنت پہ لے کے چل رہے ہیں, نبی اور صحابہ کے طریقے پہ لے کے چل رہے ہیں. غریب نواز نبی اور صحابہ کے طریقے پہ لے کے چل رہے ہیں. غوث پاک غوث پاک رضی اللہ عنہ نبی اور صحابہ کے طریقے پر آل کا دامن پکڑ لو. مصطفیٰ نے جن کو ہدایت یافتہ کہا انہی کے راستے پر یہ لے کر چل رہے ہیں. سمجھ گئے؟ آل بھی مل گئے, صحابہ کا پاکیزہ طریقہ بھی مل گیا مصطفیٰ کے پاکیزہ طریقے کے ساتھ. تو اس لیے پیارے نبی کی ہدایت ہے آل کو پکڑو. میں اس لیے کہا ادب میں, محبت میں, طریقے میں اہل سنت کی آل کو پکڑو. جتنے میں نام گنا ایسے کئی بڑے بڑے اولیاء سب اہل سنت ہیں, ان کا دامن پکڑو, محبت کرو, ادب کرو, ان کے طریقے پر چلو. پیارے نبی نے جو اہل سنت کو حق کہا ہے اسی اہل سنت پر لے کر چلیں گے. قیامت میں دیکھو تو انشاءاللہ نجات تو کامیابی قدم چومتے نظر آئے گی. سمجھیے بات کو. میں نے جو سمجھ کر کچھ کہا, احادیث کچھ کہا غلط ہے تو رہنمائی کیجیے. ہم سچی بات پر چلیں گے, ہے نا. اللہ تعالی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ قرآن اور اہل بیت. جی وہ لوگ کیا بولتے ہیں, قرآن اور نماز, اہل بیت کا ذکر نہیں. بعض اور ایک حدیث ہے نبی قرآن کے ساتھ سنت کا بھی ذکر ہے, سنت بھی چھوڑے جا رہا ہے, یعنی حدیث کا بھی, وہ بھی ہے حدیث ہے. تو وہ حدیث بھی ہے, یہ بھی حدیث ہے. ایک چونکہ اہل بیت کرام کا ذکر ہے تو اس لیے سنا ہے. جب سنت مصطفیٰ, کیونکہ کئی لوگ ہیں سنت کو چھوڑ دیتے نبی کی. اہل قرآن ہے وہ کہتے قرآن میں جو ہے حق ہے, نبی کی سنت میں ہم نہیں مانتے نبی کی بات کو. ان کا رد اس میں ہے, وہ حدیث میں. قرآن اور سنت کا بھی ذکر ہے, اہل بیت ہی صحیح ہے. قرآن اہل بیت کا بھی ذکر ہے, سنت کا بھی ذکر ہے. مگر وہ سنت کس سے سیکھیں گے؟ یہ حق پرستوں سے سیکھیں گے. یہ قرآن حدیث ہی سکھائے ہیں, مگر دیکھنا سکھانے والے کون ہے. حدیث میں آیا ہے فانظروا عمن تاخذون دینکم, تم دیکھ لو تمہارا دین کس سے سیکھ رہے ہو. قرآن حدیث صحیح سمجھنے والے ہدایت یافتہ سے سیکھ رہے ہو, نہیں بھٹکے ہو. دیکھ کر سیکھو کا معاملہ ہے. یہ مت دیکھو انہیں غریب ہے کہ مالدار ہے, گورا ہے کہ کالا ہے, یہ دیکھو کہ دین والا ہے کہ بے دین ہے. یہ معاملہ وہ مت دیکھو.
کس سے لے رہا ہو؟ یعنی کالا گورا مت دیکھو، غریب امیر مت دیکھو، غلام آقا مت دیکھو، یہ مت دیکھو کس سے لے رہا ہوں، مگر یہ دیکھو کہ وہ دینے والا کیسا ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تمہارا دین کس سے لے رہے ہو دیکھ کے لو، متقی پرہیزگار سے لو، ہدایت یافتہ سے لو، یہ مطلب ہے۔ تو ہم قرآن حدیث ہی سے اہل سنت بھی وہی لے کے چل رہے ہیں، مگر قرآن حدیث کی جو مراد ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، بھٹک نہیں رہے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا یہ فرقے سب قرآن حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اہل سنت و جماعت ہدایت پالیں گے۔ میں حدیث سنانے کا مقصد وہی تھا، سمجھیے بات کو، قرآن حدیث پہ چلنا ہے، مگر خود سے نہیں سمجھ سکتے تو ہم مجتہدین سے سمجھیں گے، سادات کرام سے سمجھیں گے۔ اہل سنت و جماعت میں جتنے علماء کرام ہیں، سادات اعظام ہیں، صحیح راہ پر لے کے چل رہے ہیں، معزز سامعین کرام، سادات کی عظمت ہے، شان ہے، اس کے ساتھ جو سادات کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہدایت پر چل رہے ہیں، چاہے وہ غیر سادات ہو، قابل اکرام ہے، قابل تعظیم ہے۔ سادات ہونے کی حیثیت کی تعظیم الگ ہے، ہدایت یافتہ ہونے والے ایک مومن بھی ہے، ہدایت یافتہ ہے، قابل اکرام، عالم ہے، عالم ہونے کی حیثیت سے، ولی ہے، ولی ہونے کی حیثیت سے، غیر سادات ہے لیکن ولی ہونے کی حیثیت سے ادب ضروری ہے، عالم ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے دیگر حیثیت سے ادب ہوگا۔ یہ عال ہونے کی حیثیت کا ایک ہے، دوسری حیثیتیں بھی ہے وہ ادب کی، تو وہ ادب بھی اپنی جگہ ہے۔ اس لیے ہر ولی کا ادب ضروری ہے، ہر عالم کا ادب ضروری ہے، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، سب کا ادب ضروری ہے۔ علم کی حیثیت سے، کسی کو ولایت کی حیثیت، ایک غیر ولی ہے، غیر سید ہے مگر ولی ہے، بڑے درجے کے ولی ہے، آداب ضروری، ولی اللہ، تو یہ ولی کی حیثیت ہے، حیثیت بھی ہے۔ ایمان والے کا بھی ادب کرنا ہے، محبت کرنا ہے، عالم کی بھی محبت ادب کرنا ہے، ولی کی بھی ادب محبت کرنا ہے، محدث مفسر فقیہ کی بھی کرنا ہے، یہ بھی ہے۔ سادات کی سادات ہونے کی حیثیت سے کریں گے، ولی کی ولی ہونے کی حیثیت سے کریں گے، عالم کی عالم ہونے کی حیثیت سے کریں گے، مومن کی مومن ہونے کی حیثیت سے کریں گے۔ ہر ایک کو اپنی شان کے لحاظ سے احترام کا حکم ہے، سمجھے بات کو، یہ بات ہم کو لے کے چلنا ہے، اور پیارے نبی کا درس یہی ہے۔ بلکہ میں بات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ مولانا ایک سوال بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، صحابہ کرام میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی مرتد تھے؟ میں پہلے تعریف کر دیا ہوں، ایمان پہ خاتمہ ہوا تو ہی صحابی ہے، اور جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا وہ صحابی ہی نہیں ہے۔ ایسے کوئی صحابی کا نام؟ اس میں آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے مرتد ہو گئے اسلام سے، جس سے صدیق اکبر نے جہاد کیا، مرتد ہونے کے بعد جہاد کیا۔ صحابی پیارے نبی کو دیکھنا نئے ابھی ایمان لائے تھے، مگر ان کے لیے لفظ صحابی نہیں بولیں گے، جو پھر رجوع نہیں کرے اسی پہ خاتمہ ہو تو لفظ صحابی نہیں بولیں گے۔ لہذا کوئی صحابی مرتد نہیں ہے، کوئی مرتد صحابی نہیں ہے، یہ ہے، کوئی مرتد صحابی نہیں ہے، کوئی صحابی مرتد نہیں ہے۔ ہو گئے نہیں تھے تو جہاد کرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور خلافت میں، تو سیدھے اور سوال، مسلمان کو بغض صحابہ میں رہنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپسی اختلاف ہوئے، ان اختلافات کی وجہ سے صحابہ کرام سے بغض عداوت یہ ہمارے برے خاتمے کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ جہاں ہمارے لیے اہل بیت کرام کی محبت ادب ضروری ہے، صحابہ کرام کا محبت و اکرام بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ ان کے جو اختلافات ہوئے دینی جذبات میں ہوئے ہیں، نفس کی خواہش کی بنیاد پر ذاتی دشمنیوں میں نہیں ہوئے ہیں۔ جو یہ سمجھے ذاتی دشمنی ہے، نفس کی خواہش، وہ غلط فہمی ہے، اور کئی باتیں تو من گھڑت بنائی گئی ان میں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولتے نا، قتل کر دیے گئے۔ جتنے بھی جنگ میں شریک ہوئے آپس میں دونوں جانب سے شہید ہوئے، دونوں کے دونوں مومن تھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کیا، میرا بیٹا نواسہ حسن سید ہے امت کا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرا دے گا۔ تو جس وقت صلح ہو رہی تھی پیارے نبی بولے دونوں مسلمان جماعت، بولے تو ادھر والے بھی مسلمان ہیں ادھر والے بھی مسلمان ہیں،
یہ لڑائی کیا تھی؟ سیدنا علی مرتضیٰ سمجھ رہے تھے میرے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، شریعت کا حکم ہے بغاوت کو روکنے کے لیے جنگ کرو، یہاں تک کہ دوسرا فریق بغاوت سے بعد آئے، اور وہ سمجھ رہے تھے دوسرے فریق والے کہ ہم عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا خون کا بدلہ مانگ رہے ہیں، قتل کا بدلہ، قتل یہ شریعت نے کہا ہے، ہم بھی تو شریعت کا ہی تو حق مانگ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے رعایا ہونے کی حیثیت سے اپنے خلیفہ کا حق مانگ سکتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاندان کے ایک فرد تھے، خاندان کے فرد کو زیادہ حق ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے فرد کا خون کا بدلہ مانگے، تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم شریعت کا حق مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی سمجھ رہے تھے ہم دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ بھی کہہ رہے تھے میں دین کے لیے لڑ رہا ہوں کیونکہ قرآن کا حکم ہے بغاوت ہو جائے تو جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ بغاوت سے باز آئیں۔ یہی بات حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے۔ دونوں جماعتیں اجتہاد کر رہی تھی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یہ تھا بغاوت ہو گئی ہے لہذا میرے اوپر جنگ کرنے کا شرعی حکم ہے، اس لیے شریعت کا حکم سمجھ کر وہ جنگ کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، خون کا بدلہ مانگنا یہ شریعت کا حکم ہے، جبکہ قاتلین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے فوج میں گھس گئے تھے، اس لیے یہ سمجھ رہے تھے ہمارا خون کا بدلہ مانگنا درست ہے۔ یہ غوث پاک نے کہا دونوں بھی اجتہاد پر تھے، لیکن حق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور ان کی مخالف جماعت خطا پر تھی، لیکن خطا دینی اجتہاد میں تھی، اس لیے ان کا اکرام بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ صحابہ اکرام کے اکرام کے حدیث لائے، ان کا احترام کرنا چاہیے یہ بتایا، رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور باقی مخالف جماعت سے خطا ہو رہی تھی، مگر خطا دینی جذبے کی تھی، نفس کی نہیں، ذاتی دشمنی میں نہیں، اس لیے وہ بھی قابل اکرام ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اس لیے حضرت سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک بات لکھی ہے، پیارے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد نشان ملامت مت بناؤ۔ اب آقا یہ بولے تو کیوں بولے؟ یہی بائی گراؤنڈ میں بولے، آگے چل کے یہ لڑائیاں ہوں گے، کہیں ان لڑائیوں میں جا کے کوئی خلاف نہ بول دے، کوئی تنقید نہ کر دے، پہلے روک دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بولے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، اور جہاں بولے ان پہ تنقید مت کرو وہیں بتائے کیا، اس لیے کہ ان کا وہ مقام ہے کہ اگر تم میں کا کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابہ کے آدھا ساتھ جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ بڑے مقام والے ہیں، تم تنقید کرنے سے بچوں قیامت تک کے لیے نصیحت کیا، تو یہ کس بائی گراؤنڈ میں کریں؟ یہ جنگ ہوگی کہ اسی جنگ کے معاملے میں جا کر کوئی تنقید کر دے گا، حالانکہ تم کم درجہ ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر بھی تم سونا خیرات کر کے ان کے آدھا استاد جو کو نہیں پہنچ سکتے، مطلب ان بڑی بڑی ہستیوں کے مقام کو دیکھو، پھر تم کہتے تنقید، یہ نصیحت ہے آقا کی۔ اب سمجھ گئے نا بات کو؟ اسی بائی گراؤنڈ میں کرے کہ کہیں ان جنگوں کے معاملے میں اشارہ جنگ جمل جنگ صفین کی طرف ہی تھا، سمجھ گیا، یا دیگر اور جنگوں کی طرف بھی ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، پیارے نبی نے اکرام کا حکم دیا، زبان کو روکنے کا حکم دیا، تو سیدی بانی جامعہ قبلہ نے ایک بات لکھی ہے، بتا دیتا ہوں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پیارے نبی یہ جنگوں کی طرف خیال نہیں تھا، ادھر توجہ نہیں تھی، اس لیے اکرام کرو بولے، یعنی یہ جنگوں میں صحابہ جو شریک ہوئے ادھر خیال نہیں تھا اس لیے اکرام کی بات بولے۔ شاید یہ خیال کسی کے ذہن میں آ سکتا، میں حضرت کے ارشاد کا مفہوم عرض کروں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والے ہر جنگ سے واقف تھے بولے حضرت، پیارے نبی کو قیامت تک کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بولے کیا پیارے نبی نے کتنے جنگیں ہوں گے بتائے، ان کے بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی گنائے، لیکن اس کو چھپانے کا اشارہ تھا، چھپائے راز تھا،
نہیں بتایا، مگر پیارے نبی بتا دیے۔ تو آپ سیدی بانی جامعہ قبلہ نے جو لکھا ہے میں بتاتا ہوں، پیارے نبی یہ جانتے ہوئے کہ بھی اختلاف ہوں گے تب بھی ادب کا حکم دیا۔ کیسے بولوں میں آپ کو؟ سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمۃ رضوان نے جو بتایا ہے، حبیب پاک نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے خواب میں اشارہ کر کے۔ آپ کے کلام میں حق ہے تبھی تو آپ کو انتخاب کیا ہے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ کسی کو شبہ ہوگا لیکن یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پیارے نبی کو سب معلوم تھا یہ ہونے والے، وہ جھگڑوں کے باوجود اکرام کا حکم دیا، کیونکہ نبی جانتے، اب میں کہہ رہا ہوں کیوں نبی جانتے ہیں یہ نفس کی لڑائی ذاتی دشمنیوں کی نہیں، دین کے جذبے میں ہوگی۔ کیونکہ ایک حدیث شریف بھی ہے، میری امت میں اختلاف ہوگا ایک زمانے میں، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، لڑائی دونوں کریں گے، دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ تو محدثین نے مطلب کیا بتا، یہ بھی کہیں گے میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، وہ بھی کہیں گے میں حق کے، دعویٰ حق کا ہی ہوگا، مگر ایک حق پہ ہوں گے ایک خطا پہ ہوں گے۔ خطا کیونکہ دینی جذبے کی ہے تو ایک ثواب، اور سچ ہے تو ڈبل ثواب، ایسا ہے۔ تو اب میں کہوں، سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رضوان نے ایک حدیث نقل فرمائے، آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ ایک زمانہ آئے گا میری امت میں لڑائی ہوگی، دو جماعت ہوں گے، تو ایک جماعت ایک عورت بھی اس میں شریک ہوگی، وہ عورت ناحق کے ساتھ ہوگی، بولے پیارے نبی کیا بول رہے ہیں، عورت بھی شریک ہوگی وہ ناحق کے ساتھ ہوگی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت بھی ناحق کا ساتھ دے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ کہیں تم ہی نہ ہو، مطلب جب جنگ ہوگی ناحق کے ساتھ تم ہی نہ ہو۔ ایسے ہی ہوا۔ اب یہاں کیا کریں، سیدنا علی مرتضی حق پہ تھے اور خون کا بدلہ مانگنے والوں سے خطا اجتہادی ہو رہی تھی، خطا، اور ان میں سب سے پہلے کون تھے سیادت کرنے والے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر، ایسے بڑی ہستیاں جن کو پیارے نبی نام لے کے جنتی قرار دیے۔ اب میں اس لیے کہتا ہوں بغاوت کا لفظ استعمال کرو گے اور اس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقید کے لیے کرو گے تو ان اکیلے پر نہیں جائے گا، سب سے پہلے ہماری ماں پہ جائے گا۔ ایسی ہستیاں جن کو نبی نے نام لے کے جنتی کہا، کیونکہ وہ بھی تو بدلہ مانگ رہے تھے، وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے۔ تو سنبھل کر، تقریباً ہزاروں مومن خون کا بدلہ، جذبات تھے، کیونکہ سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رضوان نے فرمایا، میں بولا ہے کیا ابھی پہلے کہ اتنی ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا عثمان غنی کو۔ پہلے تو آپ نے فضیلت بتا، مقام کیا ہے عثمان غنی کا حدیث کے رکھ، پھر کیا مشکلات کے ساتھ شہید کیا گیا وہ بتا کے بولے شہیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ رضوان نے بولے اتنی بڑی ہستی کو اتنے بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا تو خون کا بدلہ مانگنا ایک فطری بات تھا۔ بولے ایسے ظلم سے بڑی ہستی کو شہید کرے تو ہوتا نہیں فطرت میں، قاتل کو مارو، قاتل کا بدلہ لو، نہیں بولیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیونکہ خلیفہ تھے، کبھی بھی بدلہ لینے کا حق بڑوں کو ہے، اس لیے وہ بڑے ہیں، اس لیے معروضہ کر رہے تھے۔ معاملہ یہ نہیں کہ عوام جا کر بدلہ لے گی، بڑوں سے بدلہ مانگے، صرف بدلہ مانگ رہے تھے، عداوت ان سے نہیں تھی، قاتلین سے تھی۔ سمجھئے بات کو، قاتلین سے تھی۔ ہمارا کوئی لاڈلا قتل ہو جائے، ہم وزیر اعظم کو بولیں گے بدلہ لو، تو وزیر اعظم سے دشمنی ہوگی یا قاتل سے ہوگی؟ ان کو اس لیے بولیں گے اقتدار رکھتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، یہی معاملہ تھا۔ اس لیے حضرت سیدی بانی جامعہ علیہ رضوان نے فرمایا، کیا فرمایا معلوم؟ یہ جذبات فطری تھے، کیونکہ اتنے بڑے ظلم کے ساتھ ایسی بڑی ہستی کو، مطلب ان کا مانگنا ایک جذبات میں تھا، فطری بات ہے نا بھائی، ایسی بڑی ہستی کو شہید کیا گیا، تو یہ معاملہ تھا۔ بولے اسی لیے یہاں قطع اجتہادی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ کہیں تم ہی نہ ہو، یہ لکھ کے بانی جامعہ قبلہ رحمۃ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو پیارے نبی کو معلوم ہے جنگ کون شریک ہے، معلوم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ادب سکھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا آقا جانتے تھے یہ جنگ میں شریک ہونے والے کیونکہ دینی جذبے میں ہے، اس لیے یہ بھی قابل احترام ہے، کیوں پاکیزہ نفوس ہے سارے صحابہ۔ سارے محدثین کہتے ہیں صحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ متقی۔ سمجھے بات کو؟ یہ بائی گراؤنڈ ہے، اس لیے بڑے بڑے ہستیاں، بڑے بڑے اولیاء ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی احترام کیے ہیں، احترام کا درج دیے ہیں، تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں بات کی حقیقت کو۔
ہم ان سے بڑھ کر سمجھ سکتے کہ ہمارے بڑوں سے، وہ بڑوں نے تو ادب سکھایا، انہی کی بات کو تو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے برابر تو ہمارا علم ہے نا، فہم ہے، کئی چیزیں تو ہم وہ نہیں جانتے لیکن بزرگوں نے کہا لے کے چل رہے ہیں۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیں، پیارے نبی کی نصیحت کو ذہن میں رکھیں۔ اکرام تعظیم کا حکم ہے، تو جہاں اہل بیت کی تعظیم ہے وہیں صحابہ کرام کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان جھگڑوں کے معاملے میں عقائد کی کتابوں میں لکھا اچھے تعویلات کریں گے، یہ پاکیزہ نفوس تھے، یہ نفسانی لڑائی کرنے والے نہیں تھے، سب نصیحتیں کرے، بڑے بزرگوں نے کیا، محدثین مفسرین۔ بہرحال اہل بیت کرام خصوصاً امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں دین کو بچانے کے لیے اپنے کو شہید کر دیا، خاندان کو شہید کر دیا، غلاموں کو شہید کر دیا، لیکن دین کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ قربان ہو کر ہم کو بچا لیے ہیں، اس لیے ہم بھی قیامت تک آپ کی عظمتوں کو نہیں بھول سکتے، آپ کے احسان کو نہیں بھول سکتے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے شان کریمی سے حبیب کے صدقے میں ان کی عظمت و محبت کا چراغ ہمیشہ روشن رکھے گا۔ اے اللہ تیرے شان کریمی سے ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت و عظمت کے چراغ کو ہمارے سینوں میں منور رکھ دے۔ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتے ہیں، اے اللہ ہم کو اپنے نفسوں کے حوالے مت کر، تو اپنی زمان میں رکھ، حبیب کے صدقے میں ہم کو شیطانی وسوسوں سے بھی بچا لے، نفسانی شرارتوں سے بھی بچا لے، مخلوق کے شرارتوں سے بھی بچا لے۔ اے اللہ تیرے پناہ حفاظت میں رکھ، تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں، ان کے اعلیٰ درجے کی آل کے صدقے میں، ان کے پیارے اصحاب کے صدقے میں، ان کے سچے غلاموں کے صدقے میں جو اولیاء اللہ ہیں، اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما لے، جان و مال کی حفاظت فرما لے، عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے، ہم کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، اسی پر موت عطا فرما، اسی کے ساتھ قیامت میں تیرے محبوبوں کے قدموں میں حشر فرما۔ پیارے حبیب کے ان پاکیزہ نواسوں اور عظمت والے صحابہ اور لاڈلے اولیاء کے نورانی ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا جام پینے کی سعادت عطا فرما، اور انہی کی نگاہ کرم سے، انہی کی شفاعت سے پاک پروردگار بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے سعادت مندوں میں ہم کو شامل فرما لے۔ جس میں تیری ناراضگی اور غضب ہے ایسے راستے سے ہم کو سنبھال لے آقا، جس میں رضا اور خوشی ہے ان راستوں پر ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ جس مقصد کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے پاک پروردگار، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ محشر کے میدان میں تیرے مقصد میں کامیابی کے ساتھ حاضر ہوں، تیرے ان محبوب بندوں کے محبت، ادب، تعظیم، چاہت کے ساتھ حاضر ہوں۔ آمین بجاہ حبیب کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔